شہر کوہنا خراسان کے دامن میں واقع ایک پرانا شہر تھا، جہاں بازار کی رونقیں سلطان جلال الدین کے محلوں تک پہنچتی تھیں۔ تاجر ریشمی کپڑے بیچتے، زرگر سونے کے ہار بنا رہے ہوتے، عطاری عطر اور لوبان کی خوشبو سے گلیاں مہک رہی ہوتی تھیں۔ مگر اس شہر کے ایک گوشے میں، جہاں بازار کی رونق نہیں پہنچتی تھی، جہاں گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ دو لوگ برابر نہیں گزر سکتے تھے، وہاں ایک جھونپڑی تھی، اور اس جھونپڑی میں رہتا تھا ایوب، ایک موچی، ایسا شخص جسے دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور اگر دیکھا بھی تو صرف نیچی نظر سے۔ ایوب کی عمر ابھی صرف 25 سال کی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ نشانیاں تھیں جو 50 سال کی مشکلات کی کہانیاں سناتی ہیں۔ اس کا باپ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا جب ایوب ابھی 10 سال کا تھا۔ اس نے موچی کا کام اپنے باپ سے سیکھا تھا، وہی پرانے تندور، وہی ٹوٹے ہوئے اوزار، مگر اس میں ایک خاص مہارت تھی، ایک ایسا جادو تھا جو اس کے باپ کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ چمڑے کو ایسے کاٹتا جیسے کوئی کاتب کاغذ پر خوبصورت حرف لکھ رہا ہو، دھاگے کو ایسے پروتا جیسے موتیوں کی مالا بنا رہا ہو۔ مگر مہارت کی کیا قدر جب پہچان ہی نہ ہو؟ شہر کے بڑے بڑے موچی جن کے پاس دکانیں تھیں، وہ شاگرد تھے اور بازار میں ان کا نام تھا، وہ ایوب کو کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ پھر تم آ گئے۔ میں نے کہا تھا نا، تیری ہاتھ کی سیے والے جوتے میری دکان کی شان کے لائق نہیں ہیں، چلے یہاں سے، کوئی تاجر تیرے کام کو اپنی دکان میں نہیں رکھے گا۔ حمید صاحب، بس اتنی گزارش ہے کہ ان جوتوں کو دیکھ لیں۔ میں نے 1 ہفتے کی محنت لگائی ہے، چمڑا میدان سے خود اٹھایا، دھاگا بازار سے ادھار لیا، بس اتنا مل جائے کہ امی کے لیے حکیم کی دوا آ سکے۔ تیرے جیسے مسکین کا کام بیچنا ہے تو صحرا میں جا کے ریت بیچ، یہاں شہر میں نہیں، تیرے جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ ایوب نے وہ جوتے زمین سے اٹھائے، ایک ایک مٹی کا ذرہ ان سے صاف کیا، جیسے اپنی عزت کے ٹکڑے سمیٹ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ گرے نہیں، وہ آنسو آنکھوں کے اندر ہی رہ گئے، جیسے کسی کنویں کی تہ میں پانی جمع ہو مگر اوپر زمین خشک رہے۔ وہ واپس لوٹ آیا اپنی جھونپڑی میں، جہاں اس کی بیمار امی کی کھانسی کا دورہ اور تیز ہو چکا تھا۔ میرے بچے، آج بھی کچھ نہیں ملا؟ نہیں امی، آج بہت اچھا دن تھا، کل انشاءاللہ بازار سے کچھ کام ملے گا، آپ فکر نہ کریں۔ تو جھوٹ بولتا ہے میرے پیارے، تیری جھوٹی باتیں بھی سچ سے زیادہ عزیز ہیں۔ بس دعا کرتی ہوں کہ تیری محنت کی قدر ہو، تیری صلاحیت کو کوئی سمجھے۔ وہ رات ایوب نے کھانا نہیں کھایا، جو آخری روٹی بچی تھی وہ امی کے لیے رکھی تھی۔ خود پانی پی کر سو گیا، اگر اسے نیند آتی، مگر نیند کہاں آتی ہے اس بندے کو جس کے ذہن میں کل کے سوال ہوں، جس کے کانوں میں اپنی امی کی کھانسی کی آواز گونجتی ہو، اور جس کے دل میں عزت کے زخم تازہ ہوں۔ وہ اٹھا آدھی رات کو اور جھونپڑی سے باہر نکلا۔ آسمان پر چاند تھا، آدھا، تنہا اور اداس، بالکل ایوب کی طرح۔ یا رب، میں تجھ سے شکایت نہیں کرتا، تو نے مجھے ہنر دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، بس اتنی درخواست ہے کہ کوئی تو ہو جو میرے کام کی قدر کرے، بس کوئی ایک، صرف ایک۔ ایوب کو نہیں پتا تھا کہ آسمان کے اس پار اس کی درخواست سن لی گئی تھی، لیکن جس طرح اس کا جواب آنے والا تھا وہ ایوب کے تصور سے بھی بالاتر تھا۔ اگلے دن جب بازار کے موچیوں نے پھر ایوب کو ڈانٹا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر دور کے گاؤں چلا جائے گا۔ شاید وہاں کوئی اس کے کام کو خریدے، شاید کوئی قافلہ ملے جسے جوتے چاہیے ہوں۔ وہ صبح سویرے نکلا، اپنی امی کو پانی اور آخری روٹی دے کر، اور صحرا کی طرف چل پڑا۔ دھوپ بے رحم تھی، ریت جلتی ہوئی تھی، پانی کا مشک آدھا تھا، مگر ایوب کے قدموں میں ہمت تھی، یا شاید مجبوری تھی، جو ہمت سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ جب ایوب ایک پتھر کے سائے کے لیے رکا تو اس نے دیکھا کہ ایک نکارے رنگ کا باز جو برف کی طرح سفید تھا زمین پر گرا پڑا ہے۔ اس کا ایک پر ٹوٹا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، اور ایک کالا سانپ پھونک مار کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایوب کے پاس نہ تلوار تھی نہ خنجر، اس کے پاس صرف تیری تھی اور کال کا ٹکڑا۔ یہ بیچارہ اگر میں کچھ نہ کروں تو یہ مر جائے گا۔ ایوب نے وہ پرندہ اپنے زخمی ہاتھوں میں اٹھایا،
اس نے اپنی قمیض کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر پرندے کے پر پر باندھا، اپنی پانی کی مشق کا آخری قطرہ پرندے کی چونچ میں ڈالا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایوب کے پاس خود کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر اس نے وہ بھی دے دیا جو اس کے پاس نہیں تھا۔ پرندے، تو بھی میری طرح تنہا ہے، چل میں تجھے ٹھیک کر دوں گا۔ رب نے تجھے اڑنے کے لیے بنایا ہے، زمین پر گر کر مرنے کے لیے نہیں۔ جب ایوب کی طاقت جواب دے چکی تھی، جب اس کے پیر ریت میں دھستے جا رہے تھے اور آنکھیں دھندلا رہی تھیں، تب اس نے دیکھا کہ دور ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک بوڑھا بیٹھا ہے۔ یہ کوئی عام بوڑھا نہیں تھا، اس کی داڑھی اتنی سفید تھی جیسے چاند کی چاندنی کا دھاگا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو ان میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے کسی گہرے کنویں میں جھانک رہے ہوں۔ آج ایوب بہت تھک گیا ہے۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ نام تو ہوا نے بتایا۔ بیٹھ، پانی پی اور اپنے اس پرندے کو یہاں رکھ۔ ایوب نے پانی پی لیا، مگر پہلے پرندے کو پلایا، اور یہی وہ آزمائش تھی جو ایوب نے جانے بغیر پاس کر لی تھی۔ بوڑھے پیرے کمال نے سب کچھ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ ایوب، تم نے یہ پرندہ کیوں بچایا؟ تیرے پاس خود پانی نہیں تھا۔ کیا کروں بابا، دل نے کہا کہ بچا لے، رب کی مخلوق ہے۔ اگر میں بھی اسے چھوڑ دیتا تو میں بھی ان لوگوں جیسا ہو جاتا جو مجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایوب، یہ پرندہ کوئی عام پرندہ نہیں ہے، یہ جن تیار ہے، عالم جن کا پیغمبر۔ پرندہ تو نے اسے بچایا، تو نے اپنی قسمت بدل دی۔ آج رات جب چاند آسمان کے بیچوں بیچ ہوگا، تجھے اپنی جھوپڑی کے باہر کچھ ملے گا، اسے لے لے، اور یاد رکھ جو بھی ملے گا وہ تیرا امتحان ہوگا۔ اگر نیت صاف رہی تو قسمت چمکے گی، اگر لالچ آیا تو بربادی آئے گی۔ ایوب وہیں کھڑا رہ گیا، حیران اور ڈرا ہوا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک امید کی چنگاری جاگی تھی جو برسوں سے بجھتی ہوئی پڑی تھی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ آدھی رات کو جب شہر سو رہا تھا، جب گلیاں خاموش تھیں اور صرف جھینگر کی آواز سنائی دے رہی تھی، ایوب اپنی جھوپڑی کے باہر نکلا۔ وہاں دروازے کے بالکل سامنے ایک صندوق تھا، ہلکے نیلے رنگ کا، جس پر ایسے نقش و نگار تھے جو کسی انسان کی زبان میں نہیں تھے۔ اور جب ایوب نے اسے چھوا تو اس کی انگلیوں میں ایک گرمائش دوڑی، جیسے صندوق زندہ ہو گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے صندوق کھولا، اندر جوتیاں تھیں، ایسی جوتیاں جو ایوب نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ چمڑا اتنا نرم جیسے ہوا کا ٹکڑا ہو، سنہری کڑھائی جیسے تاروں نے اپنی روشنی ان پر بکھیر دی ہو۔ مگر جوتیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ان کا تلوا چاک تھا، پھٹا ہوا جیسے کسی نے خنجر سے کاٹ دیا ہو، اور ان کے ساتھ ایک توماڑ تھا، چمڑے کا پرانا ٹکڑا جس پر سنہری سیاہی سے لکھا تھا، یہ جنزادی میں مہی پار کی جوتیاں ہیں، جو انہیں سیدھ دے گا اس کی قسمت بدل جائے گی۔ مگر خبردار، یہ جوتیاں صرف سچے ہاتھوں سے سی جاتی ہیں، جھوٹے ہاتھوں میں یہ راکھ بن جائیں گی۔ ایوب کے ہاتھ کانپے۔ جنزادی، جنات کی دنیا، کیا یہ خواب تھا؟ کیا یہ جادو تھا؟ کیا یہ شیطان کا فریب تھا؟ مگر پھر اس نے پہرے کمال کی بات یاد کی، نیت صاف ہو تو قسمت چمکے گی۔ ایوب نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اور پھر بسم اللہ کہہ کر اپنی سلائی شروع کی۔ جیسے ہی اس نے پہلی ٹانکا لگائی، کچھ ہوا، چمڑا جیسے زندہ ہو گیا۔ ہر ٹانکے کے ساتھ چمڑے سے ہلکی سی روشنی نکلتی، ہر دھاگے کے ساتھ ہوا میں خوشبو پھیلتی، گلاب کی، عنبر کی، اور کسی ایسی چیز کی جو اس دنیا کی نہ تھی۔ ایوب کے ہاتھ نہیں رکے، وہ گھنٹوں لگا رہا، بغیر تھکے، بغیر رکے، جیسے کوئی غیبی طاقت اس کے ہاتھوں کو چلا رہی ہے۔ اور جب سب کچھ مکمل ہوا، ایوب، یہ کیا ہے؟ یہ روشنی، یہ خوشبو، بیٹا یہ کیا کر گیا تو؟ امی، مجھے خود نہیں پتا، مگر کچھ اچھا ہو رہا ہے، دل کہہ رہا ہے کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ موچی ایوب، تو نے میری جوتیاں سیدھی کی ہیں، تو نے اپنے سچے ہاتھوں سے وہ کیا جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ نہ کر سکے۔ سن، کل صبح سے جو بھی تیرا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ تجھ سے کام مانگے گا، تیرا ہنر اب دنیا دیکھے گی،
مگر یاد رکھ، لالچ سے دور رہنا۔ جس دن تو نے لالچ کیا، سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ اور ہاں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں پھر آؤں گی۔ آواز غائب ہو گئی۔ ہوا رکی ہوئی تھی، روشنی مدھم پڑ گئی تھی، مگر ایوب کا دل پہلی بار سکون سے بھر گیا تھا۔ اور ویسا ہی ہوا جیسا جنزادی نے کہا تھا۔ اگلے دن سے ایوب کے دروازے پر دستکیں شروع ہو گئیں۔ پہلے ایک قافلہ آیا جن کی اونٹوں کی کھالیں پھٹ چکی تھیں، پھر ایک شہسوار آیا جسے گھوڑے کی جین چاہیے تھی، پھر سوداگر آئے، عام لوگ آئے، اور سب کا ایک ہی کہنا تھا، ہم نے سنا ہے ایوب موچی کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اور واقعی اب ایوب جو بھی سیتا اس میں ایک الگ بات ہوتی۔ چمڑا زیادہ نازک لگتا، دھاگا زیادہ مضبوط ہوتا، جوتے زیادہ پائیدار ہوتے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں میں کوئی خاص برکت آ گئی ہو۔ ایک ہفتے میں ایوب کے پاس اتنا کام آ گیا کہ اس نے اپنی امی کے لیے حکیم بلوا لیا۔ دوا آئی، کھانا آیا، اور پہلی بار ایوب نے اپنی امی کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ لیکن جب ایوب کی قسمت نے چمک دکھائی تو کسی کی آنکھ بھی چمکی، مگر یہ چمک حسد کی تھی۔ تاجر حمید، وہی موٹا تاجر جو ایوب کو نظر انداز کرتا تھا، اب دیکھ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں، مگر اگر واقعی جنات کا معاملہ ہے تو خطرہ بڑا ہے۔ میری فیس 100 اشرفیاں ہوگی۔ 100 اشرفیاں؟ لوٹا ہے تو؟ لالچ کا علاج سستا نہیں ہوتا حمید، سوچ لے۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے وہ چیز چاہیے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور یوں 2 اندھیرے دلوں نے ایک اور اندھیرے کا بیج بویا۔ ظلمت، جو شہر کوہنا کا سب سے خطرناک ساحر تھا، جسے لوگ سیاہ دست کہتے تھے، اس نے اپنا کالا کام شروع کیا۔ وہ ایوب کی جھوپڑی کے ارد گرد رات کو سائے کی طرح گھومتا، طلسم پھونکتا اور دیکھتا کہ ایوب کی طاقت کا راز کیا ہے۔ آدھی رات تھی جب پھر وہ خوشبو آئی، وہ مہک جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ ایوب کا ہاتھ رک گیا، اس کا دل تیز دھڑکنے لگا، اور پھر پہلی بار وہ دکھائی دی۔ موچی ایوب، حکم کیجیے۔ تو ڈرتا نہیں؟ ڈرتا ہوں، مگر اس ذات سے جو جن اور انسان دونوں کا خالق ہے۔ آپ سے نہیں، کیونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ ایوب، مجھے تمہاری پھر ضرورت ہے۔ دیکھ، یہ میرے ابا جان مالک الجن کی طرف سے ہے۔ یہ جوتے ان کے دربار کے ہیں۔ انہیں صرف وہی سی سکتا ہے جس کا دل مال و دولت کی ہوس سے پاک ہو۔ کیا تم سیو گے؟ میں ایک موچی ہوں، سینا میرا کام ہے۔ جو کام میرا ہے وہ میں کروں گا۔ اور ایوب نے دوسری بار جن زادی کے جوتے سینا شروع کیے، مگر اس بار سلائی مشکل تھی۔ چمڑا ایسا جلاتا تھا، دھاگا جیسے اپنی مرضی سے چلتا تھا، تمہاری طرح بار بار ٹوٹنے لگتا تھا۔ مگر ایوب رکا نہیں، اس نے صبر کیا، ہر ٹوٹے دھاگے کو دوبارہ جوڑا، تیری ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ تیز کیا، اور پوری رات بغیر سوئے وہ سی رہا۔ صبح تک جوتیاں تیار تھیں، اور اس بار جب مہپارا نے جوتیاں پہنی تو پورے کمرے میں نور پھیل گیا، اور جوتیوں کے تلوے سے ایک موتی نکلا، نکرائی رنگ کا، جو ایوب کے ہاتھ میں گرا۔ یہ دوری جن ہے۔ یہ موتی جب تک تیرے پاس ہے، تیرا ہنر 1000 گنا بڑھ جائے گا، تیری ہر سلائی میں برکت ہوگی، تیرا ہر کام چاند کے نور کی طرح چمکے گا۔ مگر خبردار ایوب، یہ موتی صرف تیری دل کی پاکی کی وجہ سے زندہ ہے۔ اگر یہ کسی اور کے ہاتھ میں گیا، کسی لالچی کے، کسی ہوستی کے لیے، تو یہ موتی زہر بن جائے گا۔ اسے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کے رکھ۔ مگر ایوب کو کیا پتا تھا کہ اندھیروں میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ظلمت سیاہ دست ساحر نے اپنا طلسمی جاسوس بھیجا تھا، ایک کالی بلی کی شکل میں، جو چھت پر بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بلی نے سب دیکھا، جنزادی کو، موتی کو، سب کچھ۔ اور جب بلی ظلمت کے پاس لوٹی تو ظلمت کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو سونے کے بھوکے انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ حمید، تیرا شک صحیح تھا،
اس موچی کے پاس جنوں کا موتی ہے، دوری جن۔ اسی کی وجہ سے اس کا ہنر چمکا ہے۔ اگر یہ موتی تیرے پاس آ جائے تو نہ صرف شہر کوہنا کا بلکہ پورے خراسان کا سب سے بڑا سوداگر بن جا۔ مجھے وہ موتی ہر حالت میں چاہیے۔ تو بتا کیا کرنا ہوگا؟ سیدھا چھیننا مشکل ہے، جن پر طلسم ہے ہمیں دھوکہ دہی سے کام لینا ہوگا۔ میں ایک طلسم تیار کروں گا، ایک نیند کا طلسم، جسے اس موچی کے دیے میں دے دیں گے۔ جب وہ سو جائے گا تب ہم موتی چرا لیں گے، مگر ایک شرط ہے، موتی چرانے کے بعد مجھے اپنا حصہ چاہیے، آدھا، ٹھیک ہے؟ آدھا۔ اب جلدی کر، سازشیں دو۔ اندھیرے دل مل کے ایک معصوم کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ دنیا میں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ شریف انسان کی بھلائی جسموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ بھلائی میں کوئی نقص ہے، بلکہ اس لیے کہ اندھیروں کو روشنی برداشت نہیں ہوتی۔ لے بیٹا، یہ لے جا، تیری امی کو اللہ شفا دے۔ شکریہ ایوب بھائی، یہ لو، ہماری امی نے تمہارے دیے کے لیے تیل بھیجا ہے۔ ایوب نے کبھی شک نہیں کیا، کیوں کرے؟ اس کا دل اتنا صاف تھا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ دھوکا کرے گا۔ اس نے وہ تیل اپنے دیے میں ڈالا، اور جب دیا جلایا تو اس سے ہلکی نیلی دھند اٹھنے لگی، اور ایوب کی پلکوں پر نیند کی بھاری چادر چھا گئی۔ وہ وہیں زمین پر گر گیا، موتی کو سینے سے لگا لیا، مگر نیند اتنی گہری تھی کہ اگر قیامت کی بھی کوئی آواز سنائی دیتی تو بھی ایوب نہیں جاگتا۔ مل گیا دور جن، اب یہ میرا ہے، تیرا ہمارا ہے، آدھا میرا۔ ہاں ہاں، چل اب یہاں سے بھاگ، صبح سے پہلے۔ اور یوں ایک مسکین سادہ انسان کی سب سے قیمتی چیز چوری ہو گئی۔ جب صبح ایوب کی آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ موتی غائب تھا، اس کے ہاتھ خالی تھے، اور جب اس نے سلائی کی کوشش کی تو تمہاری ٹوکری ٹوٹ گئی۔ چمڑا کٹا نہیں تھا، دھاگا نہیں پھندا گیا تھا، برکت چلی گئی تھی۔ دنیا نے جیسے ہمیشہ کرتی ہے ایوب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ لوگ جو کل تک اس کی تعریف کرتے تھے آج اسے کوس رہے تھے، دھوکہ باز کہتے تھے، فریبی کہتی تھی، اس کا ہنر تو دھوکہ تھا کہتے تھے۔ ایوب پھر وہیں آ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا، مگر اس بار درد اور زیادہ گہرا تھا، کیونکہ پہلے امید نہیں تھی تو درد بھی کم تھا۔ اب امید ملی تھی اور چھین لی گئی۔ اور یہ درد اس سے بڑا کوئی درد نہیں۔ امی کی کھانسی رات دن ہوتی تھی، کھانا نہیں تھا، پانی بھی مشکل تھا۔ ایک رات ایوب اپنی امی کے پاس بیٹھا تھا اور امی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایوب میرے بچے، تو رو مت، تقدیر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اگر دنیا نے تیری قدر نہیں کی تو وہ کرے گا، بس صبر رکھ، صبر۔ اس رات ایوب کی امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور ایوب اکیلا رہ گیا، بالکل اکیلا۔ دنیا میں اس کا کوئی نہ تھا، نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ کوئی اپنا۔ وہ اپنی امی کے پاس بیٹھا رہا پوری رات بغیر ایک لفظ کہے۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، جیسے آنسو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ اور جب صبح کی اذان کی آواز دور سے آئی تو ایوب اٹھا، اور وہ کیا جو صرف سچے ایمان والے کرتے ہیں۔ اس نے شکایت نہیں کی، اس نے رب کو کوسا نہیں، اس نے اپنی امی کو غسل دیا، کفن دیا اپنے آخری صاف کپڑوں کا، اور شہر کے باہر اکیلے ہاتھوں سے قبر کھود دی، اکیلے نماز جنازہ پڑھی، اکیلے دفنایا، اور پھر قبر کے پاس بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے۔ یا رب، تو نے دیا، تو نے لیا، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں تیرے فیصلے سے۔ بس اتنی توفیق دے کہ میں گر کر بھی کھڑا ہو سکوں، کہ میری امی کی دعا کہ میرے ہنر کی قدر ہو، پوری ہو، چاہے اس جہاں میں یا اگلے میں۔ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے تیری رضا کی سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اور آسمان نے سنا، زمین نے سنا، اور جنوں کی دنیا نے بھی سنا۔ ادھر حمید کے گھر میں موتی نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ جنزادی نے کہا تھا نا کہ یہ موتی صرف سچے ہاتھوں میں چمکتا ہے، جھوٹے ہاتھوں میں یہ زہر بن جاتا ہے۔ اور یہ زہر آہستہ آہستہ حمید کو کھانے لگا۔
اس کی جلد خراب ہونے لگی، اس کی دکان کا کاروبار خراب ہو گیا، اس کے نوکروں نے اس سے چوری کی، اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا۔ لوگ اس سے کہنے لگے تیرا سامان منحوس ہے، اور جتنا زیادہ حمید موتی کو اپنے پاس رکھتا اتنا ہی زیادہ تباہ ہوتا جاتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرا طلسم کیوں الٹ رہا ہے؟ یہ موتی زہر ہے۔ ظلمت نے جو ساری زندگی اندھیرے کا کام کیا، وہ اندھیروں میں ہی فنا ہو گیا۔ اس کا اپنا کالا جادو اس کی اپنی قبر بن گیا۔ یہی ہے انجام عمل، یہی ہے آسمانی انصاف۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے، رب کا دستور ہے کہ پہلے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ ایوب مجھے معاف کر دے، یہ موتی لے جا یہ موتی، یہ مجھے جلا رہا ہے۔ سوداگر حمید جو دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، جس نے ایک معصوم کی روزی چھینی، جس نے چوری اور فریب کو اپنا راستہ چنا، وہ آج ایک سیاہ پتھر بن گیا بازار کے بیچ میں، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں اور سمجھیں کہ لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایوب، مہپارا، تم آ گئی؟ میں دیکھتی رہی، ایوب سب کچھ دیکھتی رہی، تیرا درد، تیری ماں کی رخصتی، تیری تنہائی اور تیرا صبر۔ تم جانتے ہو یہ سب آزمائش تھی، وہ موتی جو تمہارے دل کی آزمائش تھے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ جب سب کچھ چھین لیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم ٹوٹو گی؟ کیا تم رب سے شکایت کرو گے؟ کیا تم بدلہ لوگے؟ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے صرف صبر کیا، تم نے صرف ایمان رکھا، اور یہی وہ چیز ہے جو موتی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سچا ایمان ہے۔ یہ موتی کوئی چوری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تمہارے اندر رہے گا، تمہارے دل میں۔ اسے کسی صندوق میں مت رکھنا۔ اس کی روشنی تیرے ہاتھوں سے آئے گی، تیری آنکھ سے آئے گی، تیری کردار سے آئے گی۔ آج سے تو صرف موچی نہیں، تو استاد ہے۔ تیرا نام زمانہ یاد رکھے گا۔ تیری امی کی دعا آسمان تک پہنچ گئی تھی۔ ایوب، وہ دعا ہی تھی جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا۔ میرا بچہ، میری دعا قبول ہو گئی۔ ایوب موچی، ایوب جسے دنیا نے کچھ نہیں سمجھا تھا، آج خراسان کا سب سے مشہور کاریگر بن گیا۔ مگر اس نے نہ محل بنایا، نہ خزانہ جمع کیا۔ وہ سادگی میں رہا، یتیموں کی پرورش کی، غریب موچیوں کو اپنا ہنر سکھایا۔ اور جب کوئی پوچھتا ہے، ایوب تیرا راز کیا ہے، تو وہ مسکراتا اور کہتا، راز کچھ نہیں، بس ہاتھ سچے ہوں تو دھاگا کبھی نہیں ٹوٹتا، اور دل صاف ہوں تو رب کا نور کبھی نہیں بجھتا۔ دوستوں، یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، مگر اس کا سبق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا میں لوگ ہنر کی قدر نہیں کرتے جب تک عزت نہ ہو۔ دنیا میں لوگ انسان کو اس کے کپڑوں سے ناپتے ہیں، اس کے دل سے نہیں۔ مگر رب، وہ اوپر والا ہے جو دل دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو تم نے کیا کیا، جب تمہارے پاس طاقت نہیں تھی تو تمہارے اخلاق کیسے تھے، جب دنیا نے تم نے چھوڑا تو تمہارا ایمان کیسا تھا۔ ایوب کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر اس کے پاس سچائی تھی، صبر تھا، ایمان تھا، اور یہی وہ دولت ہے جو نہ چرائی جا سکتی ہے، نہ چھینی جا سکتی ہے، نہ جلائی جا سکتی ہے۔ اور لالچ وہ آگ ہے جو پہلے دوسروں کو جلتی نظر آتی ہے، مگر اصل میں وہ اندر سے خود کو جلاتی ہے۔ حمید نے ایوب سے چھینا، مگر خود سب کچھ کھو دیا۔ ظلمت نے اندھیرا پھیلایا، مگر خود اندھیروں میں پھنا ہوا۔ تو یاد رکھو، میرا اور تمہارا امتحان روزی روٹی نہیں، کردار ہے، اور کردار وہ چیز ہے جو قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ سن لو، سمجھو اور اپنے دل میں اتارو، کیونکہ یہ کہانی تمہاری کہانی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری چینل مورل کانٹینٹ کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔